تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ صبا وہ چلے کی باغ پھلے، وہ پھول کھلے کی دن ہو بھلے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت کے وقت اعلی حضرت عظیم البرکت نے عرض کیا۔ اب اس شعر کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم غلاموں کی حاضری ہو تو ہم سب اس طرح سے عرض کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال دیکھو۔ سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھیں گے، میرے سرکار رب کا سجدہ قیامت کے میدان میں کریں گے۔ آپ کا سر کریم 7 دن 7 رات سجدہ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع راسکا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش جس کی چاہو بخشا جائے گا۔ 3 اعلان محبوب کے لیے قیامت کے دن ہوگا۔ میرے سرکار کو رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش چاہو بخشا جائے گا۔ میرے سرکار اب دیکھیے کہتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، مانگتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، اور کس کی بخشش چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ میرے سرکار اپنے سر کریم کو سجدہ سے اٹھائیں گے، خوشی کے آنسو جاری ہوں گے نگاہ نبوت سے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کی بشارت عطا فرمائیں گے گنہگاروں کو، پاپیوں کو۔ تو گنہگار پاپی خاطی بخشش کی بشارت سننے کے بعد مسکرا اٹھیں گے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال ذرا دیکھو۔ میرے سرکار کے مقدس آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو 2 ہی وقت آتے ہیں، یا تو انتہائی خوشی حاصل ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا تو انتہائی غم ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے سرکار کو انتہائی خوشی حاصل ہے۔ آقا کریم اتنے خوش ہیں کہ تشکر کے آنسو نگاہ پاک سے جاری ہو گئے، اور سب کو بشارت دے رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساعت آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اللہ
والو اب چین و سکون میں آ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دریائے کرم دیکھو, اب سرکار کی عظمت ملاحظہ کرو. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں, نبی کونین کی عظمت کو جو لوگ مدینہ شریف ہی کی گلیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں, مکہ طیبہ سے دیکھنا چاہتے ہیں, مقام احد مقام خندق سے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بجائے ان جگہوں سے دیکھنے کے آئیں ذرا دیکھیں قیامت کے میدان کا نقشہ سامنے رکھیں, تب وہ دیکھیں عظمت مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ کرتے چلیے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آپ عرض کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی. تو میرے سرکار کہیں گے کیا؟ ذرا دیکھو. میرے آقا عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں, ان کا حساب و کتاب جلد فرما دے. رب تعالیٰ قبول فرمائے گا. اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگی؟ آؤ ذرا دیکھو, صرف 6 گھنٹہ کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی. اللہ اللہ. اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے, فلاں جہنمی ہے, فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں, فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں, فلاں اتنی نیکیاں کرے گا, فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا. جنتی کو جنت میں ڈال دے, جہنمی کو جہنم میں ڈال دے, کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا. یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے, یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے, یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے, یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے, یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, مولا یہ سب تیرے بندے ہیں, ان کا حساب و کتاب جلد فرما. میزان قائم کر دیا گیا ہے. میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے, پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی, جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی. بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے. اتنی تعداد ہوگی. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ, اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں, میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو. اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں, برائیاں ہی برائیاں ہیں. شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی, نگاہ جھک جائے گی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے, وہ رونے لگے گا, اس کی ہچکی بچ جائے گی. حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو. جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا. جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا, انظر یا رسول اللہ, میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے, یا رسول اللہ مجھے بچائیے, اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے بچائیے. جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ
اللہ اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ, یہ آپ کا امتی ہے, اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. میزان پر بھی چڑھایا گیا, یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں, حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ, محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں, تب تک غیب سے ندا آئے گی, اے میرے فرشتوں میرے محبوب کا کہا مانو, میرے محبوب کی اطاعت کرو. اللہ اللہ, اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا, اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ, ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی, یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی, اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں. میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بد اعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا, کیا ہوگا, سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا, اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتاؤ تو کیسا ہوگا, سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا, جلوہ ہوگا, سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا, جلوہ ہوگا. اللہ اللہ, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا. امتی کے پاس عمل نہیں ہے, اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں. گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے, یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اے خدا کے بندو, گناہوں کو چھوڑ دو. خدا کی قسم زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو, کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف. اے میرے پروردگار, تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے, میرے اوپر یہ خطا کی ہے, تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف. خطاؤں سے توبہ کر لو, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں. آؤ ذرا دیکھو, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا, یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے. اے میرے سرکار, اے میرے آقا, اب ہمارے کام آؤ. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے, ملاحظہ فرمائیے. یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہیں, ذرا دیکھیے, یہ اس کے اعمال ہیں, ملاحظہ فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو, اس کو وہ بند کر لیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. اللہ 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 اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو. اپنے آقا کی عظمت کو سن لو. عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی وہابی صحابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے. اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں, آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے. اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت و جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں. میرے دوستو, یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو. سرکار کے عاشق ہیں, انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو, سیرت کو کس طرح سے بیان کیا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا. تولے جا رہے ہیں اعمال, نیکیاں نہیں ہیں. زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا, اسیر کر لیا جائے گا, بندی بنا لیا جائے گا. لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا, میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ. آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, ہے میرے آقا
میرے سرکار اب مجھے بچاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے. گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلی حضرت کی زبان میں. دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ کے فرشتوں وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے. اللہ کے فرشتوں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا آپ کا گنہگار امتی ہے، اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو. اعلی حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو، سرکار کی عظمت کو دیکھو. یہ قیامت کا میدان ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے. میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ گنہگار جماعت ہے، بخشش فرما. محبوب قبول کر لیا. پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے. محبوب قبول کر لیا. محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو. اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء، صدیقین، حجاج، حفاظ، علماء، یہ سب سرکار کے اشارے پر حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا. حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو. علماء دین شفاعت کریں گے، بزرگان دین شفاعت کریں گے، ائمہ کرام شفاعت کریں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی، حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے. امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے. امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے. امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے. غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، رضوی بخشے جا رہے ہیں. برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے، برکاتی بخشے جا رہے ہیں. یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں، یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے. میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما. میری امت گزر رہی ہے، میری امت گزر رہی ہے. مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں، تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد
صدائے محمد. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں پیارے, میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے. آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی, ذرا اس کو بھی دیکھو. میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے, حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا, مچلنے لگا. حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر, تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں. تب تک براق بول پڑتا ہے یہ سید الملائکہ جبریل امین میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے, میرے آقا ہیں. میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں, ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھی پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں. آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں, میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے. تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے. اب ذرا ملاحظہ فرما. براق خود بھی تو سرکار سے عرض کر سکتا تھا, لیکن درمیان میں حضرت جبریل کا واسطہ بنا رہا ہے اور حضرت جبریل سے کہہ رہا ہے اے سید الملائکہ آپ کہہ دیجئے سرکار سے کہ کل قیامت کے میدان میں بھی میرے آقا مجھے کو سواری ہونے کا شرف بخش دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے. آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں نے سن لیا. جبریل اس سے کہہ دو کہ قیامت کے دن میں اسی پر سوار ہو کر کے جنت میں جاؤں گا, اس کی یہ بھی تمنا پوری کر دی جا رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے یہ نبی کا وہ دربار ہے کہ نبی کی بارگاہ میں فریاد براقی براق بن رہا ہے فریادی, تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے. چڑیا فریادی بن رہی ہے تو ان کی فریادیں سنی جا رہی ہے. ہرن فریادی بن رہی ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے. اونٹ فریادی بن رہا ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے. ارے تو امت محمدیہ ہے, تو سرکار کی بارگاہ میں فریادی بن کر کے اپنے نبی کو پکارے گا تو تیری فریاد کیوں نہیں سنی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت ام ہانی کے گھر سے اور براق پر سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں ٹھہرتے ہیں سدرا کے مقام پر پہنچے, اور جب سدرا سے آقا تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل تمہاری بھی کوئی تمنا ہے. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے. میری تمنا تو یہ ہے کہ آپ جب ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو براق نے یہ تمنا کی تھی کہ آپ قیامت کے میدان میں اسی کو سواری کا شرف بخشیں اور جنت میں تشریف لے چلائیں. مگر میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں پل صراط سے جب آپ کی امت گزرے تو میں اپنا پر فرش بنا دوں آپ کی امت کے لیے. یہ میری تمنا ہے. اللہ اللہ. اب آج امت محمدیہ پل صراط سے گزر رہی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اہل صراط روح انی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں, فرش پر کریں. جبریل امین کو اطلاع دی جائے. حضرت جبریل امین تشریف فرما ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا وہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین جو اپنے پر کو آپ کے لیے فرش بنا رہے ہیں, امت محمدیہ کے لوگ پل صراط سے اس شان سے گزر جائیں, یہ کس کے صدقہ میں ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں. ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو پیارے, کہ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ جس کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جنت نہیں دلا سکتے ہیں, جو مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں. ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو ایک معمولی انسان تھے. ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے. ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہی جرم ہے امام احمد رضا خان کا. ایسے مجرموں کو پکڑ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور بتا دیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں. ایسے مجرموں کے کرائم سے تمہیں دور رہنا ہے, ایسے مجرموں کے قرب سے تمہیں بھاگنا ہے. اے مسلمانوں, احسان ہے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم کا. انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ان ڈکیتوں کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے ان کے چہرے کو سامنے کر دیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں, یہ نبی کی عظمت کو کھلواڑ بنانے والے لوگ ہیں. یہ اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے, ان کے آگے آگے تمہیں بھاگ کر
کے جانا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے بزرگوں کی چوکھٹوں سے لپٹے رہنا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو کافر بنا ڈالا ہے۔ نادان، کافر بنانا تو سمجھتا بھی ہے کسی کو کہتے ہیں۔ امام احمد رضا خان نے تو اتنی احتیاط کی ہے، اتنی احتیاط کی ہے، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو اتنا احتیاط فرما رہے ہیں کہ شفاعت کی احادیث بیان فرماتے ہیں ایسے ایسے مجرموں کے لیے، اتنے بڑے بڑے پاپی ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں۔ حضرت امام احمد رضا نے کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا ہے۔ پھر تم کہہ دو گے کہ تو اتنی نمازیں بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں، اتنا کلمہ بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں، ان سب کو کیسے کافر کہہ دیا گیا؟ پیارے ایک بات اور میں بتا دوں، پہلے ایک دور ایسا تھا کہ جب میرے سرکار نے اعلان کیا کلمہ پڑھو، جو لوگ کلمہ پڑھے ایمان لے آئے، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، وہ سب کے سب بخشے جائیں گے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو اب نماز بھی پڑھیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں صرف کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اسلام میں نہیں رہ جائے گا، کافر قرار دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، مگر میں روزہ نہیں رکھوں گا، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھوں گا، مگر میں زکات نہیں دوں گا، تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے میں زکات دوں گا، روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، کلمہ پڑھوں گا، لیکن میں قرآن نہیں مانتا ہوں، تو کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں یہ سب کروں گا لیکن میں حج نہیں مانتا ہوں، نہ کروں گا، تو کافر ہو جائے گا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان تو کلمہ ہی پڑھ کر کے ہوتا ہے، لیکن نماز کا اگر انکار کر دے، روزے کا اگر انکار کر دے، حج و زکات کا اگر انکار کر دے، ان فرائض کا انکار کر دے، تو کافر ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نجد کی بدماش اولادوں، فرائض کا انکار کیا جائے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو کیا کافر نہیں ہوگا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اگر عظمت مصطفیٰ کا انکاری ہے تو 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا کلمہ اس کا پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ عظمت مصطفیٰ کے ساتھ جب کلمہ پڑھے گا تب اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اور اگر عظمت مصطفیٰ نکال کر کلمہ پڑھ رہا ہے تو نماز روزہ کرتا رہے، وہ عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے، تو قطعاً مومن کہا ہی نہیں جائے گا۔ میں بتا دوں ایک حدیث کے حوالہ سے، ابریز شریف ایک کتاب ہے تصوف میں، ابریز شریف میں یہ حدیث ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک جوان کا ذکر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں ایک جوان ہے جو بہت نماز پڑھتا ہے، بڑا نیکوکار ہے، بڑا عمل والا ہے۔ صحابہ تعریف کر رہے تھے، تب تک وہ جوان سرکار کے سامنے آ گیا۔ جیسے سرکار کے سامنے وہ جوان پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی جوان ہے جس کی تعریف ہم کر رہے تھے۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا، اس نے سرکار کو سلام کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے ابھی ابھی کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں سرکار کے سامنے صرف اتنا ہی سوچا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دل کے سوچنے کو جان لیا۔ اب وہاں سے وہ سرکار کو سلام کر کے چلا آیا مسجد میں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے نماز پڑھنے والے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سرکار فرماتے ہیں، کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں قتل کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے، فوراً واپس آ جاتے ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ وہ تو نماز کی نیت باندھ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر اپنے دل میں سوچنے لگے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی نماز پڑھنے والے کو قتل کا حکم کیسے دیں گے؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کون ہے قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ جب گئے تو وہ رکوع میں جا چکا تھا۔ آپ سوچنے لگے رکوع میں جانے والے کو سرکار کیسے فرما دیں گے؟ چنانچہ پلٹ پڑے۔ تب تک میرے آقا تیسری بار فرماتے ہیں، کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک مولا کائنات فرماتے ہیں، میں عرض کرتے ہیں میں قتل کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں، ہاں علی تم ضرور قتل کر دیتے، مگر اس کو پاؤ تب۔ میرے سرکار نے جیسے اتنا ارشاد فرمایا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے بڑھے، مسجد میں گئے، دیکھا تو نماز پڑھ کر کے نکل گیا تھا۔ سب تشویش میں پڑ گئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سبوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، مگر ہم نے سوچا کہ آقا نمازی کو مارنے کے لیے حکم کیسے دیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نماز روزہ کی رٹ لگانے والے نجدی بدماشوں، سنو، سرکار کی سیرت بیان کرنے والوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا فرماتے ہیں، علی ضرور تم قتل کر دیتے، مگر پاؤ تب۔ میرے آقا کا علم غیب بھی دیکھو، سرکار یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں، گویا علی اب تم اسے پاؤ گے نہیں۔ نکل گیا،
آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا جوان تو قیامت تک میری امت میں فتنہ نہ ہوتا. اللہ اور بتاؤں کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو. اٹھاؤ قرآن دیکھو, مسجد زرار کا واقعہ پڑھو, سورہ منافقون قرآن میں ہے. سورہ منافقون کا ترجمہ اردو میں پڑھتے چلے جاؤ, دیکھ ڈالو اور پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ دینا. سورہ منافقون سورت سے تمہیں کیا سبق حاصل ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو دیکھا ہے, وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کی شان میں کچھ بک بھی جاتا ہے. میرے سرکار خاموش ہیں. جب سورہ منافقون نازل ہوئی سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. جمعہ کا دن ہے, منبر پر تشریف فرما ہوئے. مسجد نبوی کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہے. کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا سرکار کے دور ظاہری میں مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا تھا؟ تھی کسی کے اندر ہمت؟ سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, سب نماز پڑھنے گئے ہیں. میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے, خطبہ دینا شروع کیا. ارشاد فرمایا میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں. کوئی نہیں نکل رہا ہے, سب خاموش ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا. علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں, حرام خورو. سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے لے کر کے نکالوں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے, رونے لگے, اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے. اے پروردگار اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے. وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام لے لیں گے وہ منافق رہے گا. ڈرتے تھے ہائے افسوس ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے, ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے, جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے بچا لے بچا لے. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ چلاتے ہو علم غیب پر علم غیب پر. میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا. وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے؟ نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ. لوٹ لیا ان بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان. آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا. جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام, یہ مسٹر جناح, یہ مسٹر گاندھی, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, عبد الباری فرنگی محلی, عبد الماجد دریابادی, یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے, تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا. کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر. وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن امام احمد رضا. اعلی حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان
آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا. لوٹ لیا ان بےایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو. آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پسپا ہونا پڑ رہا ہے. سن 1918 میں تو راج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے. یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا. آج کا پلان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے آج گو کشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 302 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے. معلوم ہے کیسے یہ پلان بنا تھا؟ اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے. وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے. مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں گائے کی قربانی واجب ہے, ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے یہاں گائے کی قربانی کی جائے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت نے بھانپ لیا. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ تو مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ ہے. یہ مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے, یہ حملہ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے قلم چوک گئے تھے. اعلی حضرت نے فوراً لکھا شاعر اسلام ہے, اسلامی پہچان ہے, اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے. گاؤں کے ذبیحے کی پابندی نہیں ہے, مسلمانوں کو ذبح کر ڈالنا ہے. لوگ نہیں مانے. اعلی حضرت کا فتویٰ الگ رکھ دیا گیا, بکاؤ لوگوں کا فتویٰ الگ ہوا, اور ہندو مسلم اتحاد کمیٹی بنا کر کے یہ قانون پاس کر دیا گیا. بریلی شریف کی سرزمین پر بڑا احتجاج ہوا, بڑے بڑے جلسے ہوئے بھارت کی سرزمین پر. اسی جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت جو جماعت یہاں کے نوجوانوں نے اپنائی ہے اور جو فارمولہ ان جوانوں نے لیا ہے, یہی وہ جماعت تھی جب اعلی حضرت نے قائم کیا تھا. اس کے سارے مقاصد رکھے گئے تھے. مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں میں نہیں جھونکا گیا ہے. گاؤں کا معاملہ سامنے آپ کے آیا. آج قانون وہی ہے. لوگوں نے کہا ہم رام راج لائیں گے. اس کے تعلق سے 1919 میں بحث ہوئی. گو کشی کا معاملہ سامنے آیا. گاندھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان سے چلے جائیں, ہجرت کر جائیں, ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا ہجرت کا فتویٰ دینے والے تم کون ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے. بھارت کی سرزمین کو بھارت ہم لوگوں نے بنایا ہے. سونے کا چڑیا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے. بھارت جب تمہارے قبضہ میں تھا تو تمہاری تاریخیں ہم دکھا دیں. تم سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی, کنیاؤں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی, ان کو مارا جا رہا تھا, دیو استھانوں پر ان کی بھیٹ چڑھائی جا رہی تھی. بھارت کی سرزمین پر عورت اور مرد کو دوش بدوش جینے کا حق مذہب اسلام کے قانون نے دیا ہے. ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنانے والے ہم ہیں. بھارت کی سرزمین سے مسلمان ہجرت کر کے نہیں جائے گا, یہی پیدا ہوا ہے, یہی مرے گا. اس ملک کی حفاظت کرے گا, اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. اللہ یا رسول اللہ. یہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. اعلی حضرت پر الزام دیا جاتا ہے کہ اعلی حضرت نے سب کو کافر بنا ڈالا ہے. آؤ ذرا دیکھو, اسلام اور کفر کا معاملہ سامنے رکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں نکلو منافقین ورنہ ایک ایک کا نام لے کر میں بھگاؤں گا. سب چپ ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اب نام لینا شروع کیا. اے فلاں اٹھ, نکل, فخرج فإنک منافق, نکل تو منافق ہے. اے فلاں تو نکل, تو نکل, تو نکل. ایک ایک کا نام لے لے کر کے سرکار نکالنا شروع کرتے ہیں. مفسرین نے شمار کیا ہے 300 مرد 175 عورتیں مسجد نبوی سے نکالی گئیں. 550 لوگ نکال دیے گئے. 550 مسجد نبوی میں گئے تھے. یہ کس لیے گئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر نا, روزہ بھی رکھتے تھے ظاہری طور پر, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, مسلمانوں کے بغل میں بیٹھتے بھی تھے, مسلمانوں کا نام بھی ان کا تھا. اور سرکار کی مسجد میں گئے تھے, سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تھے. 550 لوگوں کی جماعت نکالی گئی, سب بھگا دیے گئے تاکہ قوم دیکھ لے کہ ایسے لوگ بھی جماعت میں ہوا کریں گے. یہ لوگ منافق ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ رہتے ہیں. اگر ایسی جماعت ملے تو یہ ایمان والے نہیں رہیں گے, یہ بے ایمان رہیں گے. ان کو قرآن نے اپنی زبان میں منافق کہا ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے.
जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया है, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक को और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूंको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में। जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत न होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। कितनी तारीखें आपके सामने रखी जाएं, ना कहिए। आप लोग काफिर कह डालते हैं कलमा पढ़ने वालों को। ऐसे बगैर इश्क़ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को कुरान ने काफिर कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। आला हजरत नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कुरान ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को और किसने कत्ल किया? कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है? भाई मुफ्ती साहब से फतवा आप लीजिए कि कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है, तो मुफ्ती साहब फौरन फतवे का रुख बदल देंगे। कैसा कलमा पढ़ने वाला? अगर आप इस तरह से मसला पूछेंगे सहीहुल अकीदा, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले का कत्ल करना जायज है, तो कलम चल जाएगा नहीं। और आप यूं ही पूछ लेंगे कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है बिला वजह या वजहान, तो मुफ्ती साहब का कलम दूसरी तरह चलेगा। ये फिर पूछना शुरू कर देंगे आपसे कैसा कलमा पढ़ने वाला है, किस सूरत से कत्ल के लिए पूछ रहे हो, किसास का मामला है कि जुल्म का मामला है कि कैसा मामला है। लेकिन मैं आपसे मुतलक सवाल कर रहा हूं उनकी जबान में, कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है? आप कहोगे नहीं। फिर करबला के मैदान में मामला क्यों हुआ भाई? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों को मारा? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ तलवार उठाई? सुनो, वो कलमा पढ़ने वाले थे, बदअमल थे। बदअमली की बुनियाद पर एक नाजायज कानून को तकवीयत दे रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उठी कि अब चाहे सर रहे न रहे, बदअमल लोग बदअमली की बुनियाद पर किसी बदअमल को तकवीयत दे मुसलमानों का कि वो अमीर हो जाए, मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं। बदअमलों के खिलाफ इमाम अली मकाम की तलवार चलती रही और बदअकीदों के खिलाफ इमाम अली मकाम के बाप हजरत अली की तलवार चलती रही। खारजियों को हजरत अली ने मारा है और बदअमल यजीदियों को इमाम हुसैन ने मारा है। और दोनों ने बता दिया है कि मोमिन सालेह की सुलह ना बदअमल से हो सकती है ना बदअकीदा से हो सकती है। अगर वो अली का जौहर दिखाना चाहता है तो उसे खारजियों की तरह से तलवार उठानी पड़ेगी कि जैसे खारजियों को अली ने मारा था, ऐसे तुम्हें इस्लाम के मुखालिफिन के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। और हुसैनी होने का दम भरता है, अमली दुनिया में आने के बाद इमाम हुसैन का किरदार अदा करना पड़ेगा। आला हजरत ने कितना अहम काम अंजाम दिया है। जमात रज़ाए मुस्तफा क्यों तश्कील दी गई थी? ये लोग तो सियासी बुनियाद पर लीडर बन रहे थे, कांग्रेस पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे। सब एक हो जाओ, अंग्रेजों को भगाओ। चाहे इस्लाम का सौदा करना पड़े, चाहे ईमान का सौदा करना पड़े, चाहे ये नारा लगाना पड़े कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, चाहे जैसा नारा लगाना पड़े, चाहे मस्जिद में उनको ला करके नारा लगवाना पड़े, चाहे मंदिर में खुद जा करके नारा लगाना पड़े। ये वतन की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा कौम की हिफाजत कर रहे थे। इमाम अहमद रजा मजहब इस्लाम पर अमल करने वाले मोमिनीन की हिफाजत कर रहे थे।
जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे दिल्ली का लाल किला हासिल हो जाए, बल्कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये था कि निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही की चौखट पर तुम्हारा सर सलामत रहे, इसलिए हम ये जमात बना रहे हैं। उनके जमात बनाने का मकसद ये था कि दिल्ली के लाल किला पर हमारे इख्तिदार का झंडा लहराए। और इमाम अहमद रजा खान जो जमात बना रहे थे कि मुसलमानों के ईमान व अकीदे की हिफाजत होती रहे, ईमान व अकीदा महफूज है तो मुल्क महफूज रहेगा, वतन महफूज रहेगा, घर महफूज रहेगा, और ईमान व अकीदा सलामत रही है तो मुल्क की सलामती से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इमाम अहमद रजा की फिक्र ये थी, इस नौयत पर इस जमात की तारीख मुरतब की गई थी। और जरूरत है हिंदुस्तान में अगर आबरूमंदाना जीवन बिताना चाहते हो तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मिशन को अपनाना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी आखिरी बात सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल, मेरे सरकार पुलसिरात के किनारे रब्बे सल्लिम की दुआ मांग रहे हैं, उम्मती जन्नत में जा रहे हैं। मुसलमानों, सरकार का तो इतना करम होगा, इतना करम होगा, मेरे आका ढूंढ ढूंढ कर एक एक पापियों को, खातियों को बख्शवाएंगे, निकालेंगे। अल्लाह के रसूल करम फरमाएंगे। जब सरकार का ये करम देखेंगे तो कुछ परहेजगार बोल पड़ेंगे, ए फला गुनाहगार, जरा सुन, तो थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। वो चौंक पड़ेगा, अरे आप हमसे गुनाह मांग रहे हैं, अपनी नेकी दे रहे हैं। अभी तो कोई किसी से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और आप अपनी नेकी हमको देकर हमारा गुनाह मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तुम थोड़ा सा गुनाह मुझे दे दो, मेरी नेकी ले लो। आखिर ऐसा क्यों? तो वो परहेजगार बोल पड़ेगा, मैं अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत में जाना चाहता हूं। मेरे सरकार गुनहगारों को जन्नत में भेज रहे हैं, थोड़ा सा गुनाह मुझे भी दे दे ताकि सरकार के वसीले से मैं जन्नत में चला जाऊं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ फ़ौज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबकी बख्शिश कराएंगे ढूंढ ढूंढ करके एक एक उम्मतियों को। आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे बड़ी फिक्र थी अपनी उम्मत के बारे में, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, रब ताला ने इरशाद फरमाया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूबन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। तो आका फरमाते हैं, अब मेरी फिक्र दूर हो गई, मैं जब तक अपने एक एक उम्मती को कयामत के मैदान में बख्शवा नहीं लूंगा तब तक राजी नहीं होऊंगा। यहाँ राजी होने से यह मतलब नहीं माज़ अल्लाह कि अल्लाह के हबीब अपने रब से नाराज है, नहीं नहीं, बल्कि राजी होने का मतलब खुशी का दुबाला होना, खुशी का बहुत ज्यादा हो जाना। आका फरमाते हैं, जब तक मेरी खुशी दुबाला नहीं होगी, जब तक मैं अपने एक एक उम्मतियों की बख्शिश नहीं करा लूंगा। और रब फरमाता है, महबूब तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। आका अर्ज करते हैं, जब तक अपने एक एक उम्मतियों को नहीं बख्शवा लूंगा मौला मैं राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा क़यामत के दिन, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सारे जन्नतियों को जन्नत में भेज दूंगा, शफाअत कर करके सबको जन्नत में भेज दूंगा, तो मेरा रब मुझे पुकारेगा, हत्ता युनादीनी रब्बी या रदीता या मोहम्मद, मेरा रब पुकारेगा, ए मोहम्मद क्या तुम अब राजी हो गए हो? तो मैं अर्ज करूंगा, फाकुला यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ हाँ मेरे परवरदिगार अब मैं राजी हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मैं राजी नहीं होगा। मेरे सरकार एक एक को बख्शवाएंगे, एक एक को जहन्नम से निकाल कर बख्शवाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी कयामत के मैदान में होंगे जो बिला तौबा मरे होंगे दुनिया से और बगैर तौबा के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो अपने गुनाह के मुताबिक सजा पाएंगे। रब की मशीयत ये होगी कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। मुसलमानों खताएं हो जाएं तो तौबा कर लो, शाम को तौबा करो, सुबह में तौबा करो, जब जब नमाज पढ़ो तौबा करो, अपने बिस्तर पर लेटो तब तौबा करो, सो करके उठो तब तौबा कर लिया करो, खताओं से माफी मांगते रहो। आका इरशाद फरमाते हैं कि बिला तौबा कुछ लोग मर जाएंगे और उनके गुनाहों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाएगी। रब की मशीयत होगी जहन्नम में डाल दिया जाए, वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 बरस तक या अल्लाह कहते रहेंगे, दूसरा 1000 बरस लगेगा या रहमान कहेंगे, तीसरा 1000 बरस लगेगा या रहीम कहेंगे, चौथा 1000 बरस लगेगा या हन्नान कहेंगे, पांचवा 1000 बरस लगेगा या मन्नान कहेंगे, छठा 1000 बरस लगेगा या कय्यूम कहेंगे, सातवां 1000 बरस लगेगा कि ऑटोमेटिक पुकार उठेंगे, वाह मोहम्मदा या रसूल अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, ए मेरे सरकार अब हमें जहन्नम से निकालो। जब नबी का नाम जहन्नम में लेना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की रहमत मचल जाएगी।
रब ताला हजरत जिब्रील से फरमाएगा, जिब्रील जाओ देखो जहन्नम का मुआयना करो, उम्मत मोहम्मदिया के वो अफराद जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए गए, उनका हाल क्या है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। रब फरमाएगा, जिब्रील जाओ तो देखो। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो तस्लीम आएंगे और जहन्नम के दरवाजा पर पहुंचेंगे। जहन्नम के दरवाजा पर मालिक फरिश्ता की ड्यूटी है। मालिक देखेंगे कि जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मालिक इस्तकबाल करेंगे, जिब्रील अमीन को सलाम करेंगे। मालिक पूछेंगे कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे, मालिक ये बताओ उम्मत मोहम्मदिया के जो अफराद अपने गुनाहों से बिला तौबा किए हुए मरे थे और रब की मशीयत हुई कि उन्हें सजा दी जाए, जहन्नम में डाल दिए गए थे, उनका हाल क्या है। तो मालिक कहेंगे कि अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील अर्ज फरमाएंगे हाँ। तब मालिक कहेंगे उनका बड़ा बुरा हाल है, वो चल रहे हैं, वो चीख रहे हैं। हजरत जिब्रील कहेंगे जरा जहन्नम का दरवाजा खोलो। तो जब जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलते थे जहन्नम भड़काने के लिए, तो मालिक की शक्ल डरावनी है, देख करके जहन्नमी भागते थे। लेकिन आज जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे तो उनके साथ हजरत जिब्रील अमीन है। हजरत जिब्रील अमीन की शक्ल बड़ी अच्छी है। जैसे जहन्नमी देखेंगे जो जन्नती होने वाले रहेंगे, वो पुकार उठेंगे, आह इतनी अच्छी सूरत वाला ये कौन आ गया। तो मालिक कहेंगे तुम घबराओ नहीं, ये जिब्रील अमीन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर के जाते थे। इतना सुनना होगा, सब पुकार उठेंगे, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा आगिस्नी या रसूल अल्लाह। ए हजरत जिब्रील हमारे आका से हमारा सलाम कह दो, हमारे सरकार से कह दो हमें भूल गए, हमारे सरकार से कह दो अब हमें निकाल ले जहन्नम से, या रसूल अल्लाह दुहाई है दुहाई। सब सरकार को पुकारने लगेंगे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस आएंगे रब की बारगाह में। रब ताला इरशाद फरमाएगा, जिब्रील उम्मत मोहम्मदिया का हाल क्या है। अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील क्या देखा तूने। अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार तेरे बंदे बड़े अजाब में मुब्तला हैं, तेरे महबूब को पुकार रहे हैं, उनको सलाम कहा है। तब तक रब ताला इरशाद फरमाएगा, तो जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बताओ। अब हजरत जिब्रील जन्नत में तशरीफ लाएंगे। जन्नत में एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर मेरे आका जलवा अफरोज होंगे। तमाम अंबिया मुरसलीन सरकार के रूबरू तशरीफ फरमा होंगे। हजरत जिब्रील पहुंचेंगे और रोने लगेंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का मुआयना किया है। आपकी उम्मत जो अपने गुनाहों के सबब बिला तौबा मरी थी और जहन्नम में डाल दी गई है, वो आपको पुकार रहे हैं। इतना सुनना होगा, मेरे सरकार फरमाएंगे, लब्बैक या उम्मती लब्बैक, ए मेरी उम्मत में हाजिर हूँ हाजिर हूँ। उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे और रोने लगेंगे। नबी का रोना होगा। इसी तरफ आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा, रब ताला महबूब अपने सर को उठाओ, जाओ जिसे तुम चाहो जहन्नम से निकाल लो। अल्लाह अल्लाह अब मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के करीब तशरीफ लाएंगे तो मालिक देखेंगे, वो देखो बशीर नजीर आ रहे हैं, वो देखो तहा यासीन आ रहे हैं, वो देखो सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, वो देखो नबी कौनैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार तशरीफ फरमा होंगे। मालिक इस्तकबाल करेंगे और सलाम अर्ज करेंगे। आका फरमाएंगे, मालिक मेरी उम्मत का हाल क्या है। अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह बड़ा बुरा हाल है, वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है। आका इरशाद फरमाएंगे, मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलो। अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है। आका फरमाएंगे, हाँ। जैसे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे और सबकी नजर सरकार पर पड़ेगी तो आला हजरत की जबान में सुनो, गर्चे हैं बेहद कसूर तुम हो आफू गफूर, और बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में राई के जर्रा बराबर भी ईमान होगा निकाल लेंगे जहन्नम से, और मेरे सरकार लाएंगे, नहरे हयात में गुस्ल दिया जाएगा, सबके जिस्म चमकने लगेंगे, मगर फिर भी उनकी पेशानी पर लिखा रहेगा, हम कौमे जहन्नमी थे। ये मेरे सरकार की आखिरी शफात होगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे, सब या रसूल अल्लाह हम लोगों की पेशानी पर अब भी लिखा है हम कौमे जहन्नमी थे। तो जो लोग पहले से जन्नत में हैं वो सब देख देख करके हम लोगों का चर्चा कर रहे हैं कि ये सब लोग जहन्नम
جہنم سے نکل نکل کر آئے ہیں. میرے آقا آپ دعا فرما دیں. میرے سرکار دعا فرمائیں گے وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور سب کی پیشانیاں چمکنے لگیں گی 14ویں رات کے چاند کی طرح سے. اللہ اللہ یہ کیفیت ہوگی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مرد مومن تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ آج اگر تم ملک کا غدار بن جا تو تجھے دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے. اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے. اگر استاد کی نافرمانی شاگرد کرے تو شاگردی سے نکال دیا جاتا ہے. اگر پیر کی نافرمانی مرید کرے تو مریدی سے نکال دیا جاتا ہے. ہر مجرم کو جرم کی سزا دی جاتی ہے. مگر تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ جرم کر رہا ہے اور معافی مانگ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پناہ لے رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ سرکار کے دامن کرم میں پناہ مانگ تو پناہ عطا فرما رہے ہیں. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود اور بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز. ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو. بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز. ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ باد. جشن امام احمد رضا پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مکہ معظمہ کے شیخ العلماء محافظ کتب حرم علامہ سید شاہ اسماعیل خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و صدقا، یعنی اگر ان کے حق میں کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک حق وہ صحیح ہے. مدینہ منورہ کے شیخ العلماء حضرت علامہ موسیٰ علی شامی ازہری احمدی درویری مدنی اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اماموں کا امام اور مجدد ہے اس امت کے امور دینیہ کا، جو قلوب کی تائید اور یقین کے نور سے آراستہ ہے. شیخ احمد رضا خان اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں قبول و رضوان عطا فرمائے. حضرت علامہ شیخ عابد حسین مفتی مالکیہ مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں علماء مشاہیر کا سردار، معزز فاضلوں کا سرمایہ افتخار، سعادت دارین و ملت، محمود سیرت، ہر کام میں پسندیدہ، صاحب عدل، عالم بعمل، صاحب احسان حضرت مولانا احمد رضا خان تو اس بات میں یعنی گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد فرما کر فرض کفایہ ادا کر دیا. شیخ سعید بن سید محمد الغزی شیخ الدلائل مدینہ شریف فرماتے ہیں جب شک و شبہ کی اندھیری رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے علم کے آسمان سے 14ویں کا چاند چمکاتا ہے. اس طرح نسلاً بعد نسل علماء کاملین و ناقدین کے ہاتھوں شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہی، اور ان جلیل القدر علماء میں سے زیادہ سمجھ اور عظیم علم رکھنے والے حضرت مولانا احمد رضا خان ہیں. حضرت علامہ شیخ سید محمد علوی مالکی قاضی القضات مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی محبت سنیت کی نشانی اور ان سے دشمنی گمراہی کی علامت ہے. مکہ شریف کے زبردست عالم دین حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے علماء جب امام احمد رضا
فاضل بریلوی سے ملتے تو ان کا ہاتھ چومتے اور اتنے ادب سے پیش آتے کہ میں نے کسی ہندوستانی عالم کی اتنی عزت و تعظیم ہوتی کبھی نہیں دیکھی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے ہر سال ہزاروں قافلے مکہ شریف میں اترتے ہیں، جن میں ایک سے ایک عالم فاضل اور صاحب کمال ہوتے ہیں، لیکن جو پذیرائی اور تعظیم و احترام آپ کا کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ مدینہ شریف کے عظیم المرتبت عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ ضیاء الدین قادری قدسہ سرہ فرماتے ہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت وحید عصر فرید دہر امام حمام علامہ شاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدسہ سرہ اس صدی کے مجدد برحق حقیقی معنوں میں اسلام کے ستون اور سنت کے محافظ تھے۔ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوصاف دینی، خدمات علمی اور عظیم الشان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفرد بطل جلیل تھے۔